اقبال صاحب ہیں، نائک صاحب ہیں، ماسٹر جی ہیں، سجاد صاحب ہیں، جیسے اپنے بٹ صاحب ہیں، غلام علی صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں، اقبال صاحب ہیں یا ہمارے یونٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آج جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں، آپ لوگ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہماری یوتھ کے صدر شہباز نے آپ کو اس پارٹی کا منشور، اس پارٹی میں آ کر کے آپ کی جو امیدیں یا آپ کی جو توقعات ان پر ہم کیسے پورا اتریں گے یا آپ کو پارٹی میں آ کر کے کیا ماحول ملے گا اس پر بات کی. میں صرف چند باتیں کہوں گا کیونکہ آج میں نے دیکھا کچھ ایسے چہرے، ایسے لوگ ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں جن کا واقعی میں سیاست کے ساتھ بہت کم تعلق رہتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جہاں سیاست اگر کرنی ہو تو سیاست حق کی کرنی چاہیے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم چنگیزی نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں وہ سیاست کریں جہاں دین بھی جس میں شامل ہو. اور مجھے معلوم ہے ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں یا جو ہمارے ساتھ لوگ جڑتے ہیں انہیں اس بات کی فکر ہو رہتی ہے کہ یہ تعداد میں کم ہے، لیکن اس کی وجہ ہے ہم تعداد میں کم کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ آج کے دور میں جو حق کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ اور لوگوں کو خرید فروخت کا کام کریں گے، ہمارے پاس بھی لوگوں کے ہجوم ہوں گے، لیکن پھر وہی بات ہوگی، وہ دین سے بہت دور ہوگی. وہ سیاست، ایسی سیاست ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے جب آپ حق کی بات کرو گے شروع میں آپ کے ساتھ برا سلوک ہوگا، آپ کو مشکلات آئیں گی، لیکن آپ کا جو اینڈ ہوگا وہ بہت خوبصورت ہوگا. اور ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو جماعت صرف 3 سال کے اندر 1999 میں پی ڈی پی پیدا ہوئی اور 2002 میں پی ڈی پی کی سرکار بنی. اس لیے ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ایک مفتی محمد سعید صاحب نے اس پارٹی کے پروگرام اور پالیسیز کو لے کر صرف 3 سال کے عرصے میں ریاست جموں کشمیر میں حکومت کی، ہمارے پاس ابھی 4 سال ہے، تو کیا ہم 4 سالوں میں اگر سب مل کر کے محنت کریں ہم انقلاب نہیں لا سکتے؟ لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگ محنت کریں، اور محنت اچھی نیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ کرتا ہوں. ناصر صاحب نے تفصیلاً اس بارے میں بات کی کیونکہ کچھ خدشات اور شبہات ہمارے مولانا صاحب نے، امام صاحب نے اظہار کیے. مفتی صاحب نے بھی اشارن یہ کہا کہ ہم لوگ تو ایسے لوگ ہیں جو سیاست میں نہیں آتے ہیں، لیکن آج جو ہے یقین کر اور ایک امید لے کر جو ہے وہ آج ہم سب کے بیچ میں آئے ہیں. ناصر صاحب نے اس کی وضاحت کی، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اپنے گھر کے لیے کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اپنے بچوں کو بڑا کرتا ہے اور اپنے لیے گاڑی لے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں ان کی فیس جمع کرائے، اور زندگی میں کیا اچیو کرتا ہے انسان، اور اس سے زیادہ سوچتا بھی کیا ہے. پہلے پڑھ رہا ہے تو سوچتا ہے کہ بھائی میں کسی طریقے سے پڑھائی کمپلیٹ کروں، پڑھائی کمپلیٹ ہوتی ہے تو سوچتا ہے کہ اب مجھے کہیں نوکری لگ جائے، کوئی کاروبار کر لوں، کوئی روزگار کا سلسلہ شروع ہو جائے. جب وہ ہوتا ہے پھر بولتا ہے اب شادی ہو جائے، اولاد ہو جائے، پھر وہ اولاد کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے میں زندگی صرف ہو جاتی ہے، پھر انسان مر جاتا ہے. لیکن سیاست ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے جہاں آپ صبح جب نیند سے جاگتے ہیں تو آپ کے پاس فہرست ہوتی ہے کہ یہ 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں کا کام میں نے کرنا ہے. آپ 10 کا کام نہیں کر پاتے، لیکن اگر ان 10 میں سے آپ 1 کا کام بھی پورا کر پائیں تو یہ حقوق العباد کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. اور ایمانداری سے کوئی بھی کام کیا جائے، چاہے وہ تجارت کی جائے، چاہے وہ سیاست ہو،
وہ عبادت ہے. اگر بےمان امام بھی ہو، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم دن میں 5 بار ہر نماز میں ہر جگہ خود بھی پڑھتا ہے، مقتدیوں کو بھی پڑھاتا ہے، لیکن جب مسجد سے باہر نکل آئے تو اس کو پتا ہے کہ وہ راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب ہے، میں اسی راستے پہ جا رہا ہوں، تو وہ عبادت کہاں سے ہوئی؟ تو اگر نیک دلی سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے کام سیاست میں کیا جائے تو مجھے نہیں لگتا اس سے بڑی عبادت کوئی ہو سکتی. میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میں جب سیاست میں نیا آیا، میں 6 دن ایسے جاتے تھے کہ جب صبح سے لے کر شام تک مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. تو ایک دن ایسے ہی تھک ہار کے رات کو بستر پر، رات کو 12:30-1 بجے جو ہے بستر پر لیٹا ہوا تھا تو میرا فون بجنا شروع ہو گیا اور میں بہت اپسیٹ تھا. شکریہ. اس کے بعد ہمارے ساجد میں آئے کچھ انچے جنہوں نے الیکشن میں، یہ فردوس صاحب کو صحیح بھی ہوگا، جنہوں نے الیکشن میں بہت محنت سراواں کے ٹھاکرائی مین کچھ وغیرہ یہ ہے. اس کے بعد ہمارے اصغر صاحب ہیں مین سے، جو ہمارے ریلیٹڈ ہیں اور ہمارے جہاں ہم بولیں گے وہاں آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اصغر صاحب ہمارے یہ ہیں. شکریہ. اس کے بعد یہ عاشق حسین ہیں، یہ ادھر سے پوتی ناز سے. اس کے بعد ہمارے ریلیٹڈ پر پی ڈی پی میں ہونے جا رہی ہے، تو اس میں سب سے پہلے میں مولانا محمد یونس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی جائننگ ٹاک صاحب کے سامنے کریں. مولانا محمد یونس صاحب، اس کے ساتھ میں جناب جاوید اقبال گنائی صاحب جو ہمارے پروگرام میلن سے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آج یہاں پر آئیں اور گھر واپسی کر لیں. جاوید صاحب. تو اس کے ساتھ میں غلام نبی صاحب وانی جو ٹھاکرائی سے فلر سے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی یہاں پر آئیں اور یہاں پر جوائن کریں. جناب غلام نبی وانی صاحب. اس کے بعد میں جناب کیشوان سے ہیں یہ. اس کے بعد امام فرید صاحب جو ہمارے درابشالہ کے امام ہیں، ان سے گزارش کروں گا امام صاحب سے کہ وہ یہاں پر آگے آئیں. امام صاحب. اس کے بعد میں جناب غلام نبی صاحب جو درابشالہ سے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آگے آئیں اور جوائن کر لیں. ہمارے محمد اقبال صاحب جو لوہیدار سے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہاں پر آئیں. مفتی ارشاد. اس کے بعد اصغر صاحب جو ہے مین سے، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی یہاں پر آئیں. محمد اقبال صاحب میاں لوہیدار سے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہاں پر آئیں. اشتاق احمد صاحب جو مین سے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی یہاں پر آئیں. شوکت حسین صاحب جو چھاترو سے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی یہاں پر آئیں. مرتضی احمد صاحب چھاترو سے ہیں. آل پیپل ڈیموکریٹک پارٹی زندہ باد. محبوبہ مفتی صاحبہ زندہ باد. جناب فردوس صاحب زندہ باد. جناب ناصر صاحب زندہ باد. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی زندہ باد. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی زندہ باد. دیکھیے، آج یہاں کئی مختلف سیاسی جماعتوں سے لوگوں نے پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی، اور یہ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس مرتبہ 2019 کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں نے ایک تبدیلی کے نام پر نیشنل کانفرنس کو ایک بڑا مینڈیٹ دیا تھا. کافی امیدیں لوگوں کو نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھی، اور نیشنل کانفرنس نے چناؤ کے دوران لوگوں سے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے. لیکن 1 سال کے اندر ہی نیشنل کانفرنس کے غبارے سے ہوا نکل گئی. نیشنل کانفرنس نے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ وعدے کھوکھلے ثابت ہوئے. یہی وجہ ہے کہ آج جموں کشمیر کے لوگوں کو نیشنل کانفرنس سے جو امیدیں وابستہ تھیں وہ چور چور ہو چکی ہیں. اب جموں کشمیر کے لوگوں نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ جموں کشمیر کی بہتری، بلائی اور یہاں کے لوگوں کے مشکلات کے ازالے کے لیے واحد پی ڈی پی ایسی جماعت ہے جس کے پاس ایک منشور ہے جو لوگوں کو بھی قابل قبول ہے، اور جس سے ریاست جموں کشمیر میں آنے والے دنوں میں بہتر ماحول مل سکتا ہے.
सर क्या आपको लगता है कि किश्तवाड़ देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये वो जमात है जिसके पास अवाम दोस्त पॉलिसी है, जो जम्मू कश्मीर के हर कोने का, चाहे वो जम्मू सूबे की बात करें या कश्मीर की बात करें, हर सूबे के लोगों के लिए बेहतर एक प्रोग्राम और पॉलिसी है। यही वजह है कि इस जमात ने सिर्फ 3 साल वजूद में आने के बाद, 1999 में जब ये जमात वजूद में आई तो 3 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में सरकार इस जमात की बनी। अभी हमारे पास 4 साल का अरसा है और चिनाब रीजन जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए हमेशा से ज़रख़ेज़ ज़मीन रही है। इस मरतबा यहाँ के लोगों ने बेशक पीडीपी को वोट इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग एक तब्दीली चाहते थे, लोगों का रुझान पीडीपी की तरफ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला मुस्तकबिल जो है वो चिनाब रीजन के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत रोशन रहेगा। ये बहुत ही एक वेलकम स्टेप है कि लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज भी लोगों के बीच में एक उम्मीद की तरह जो है वो कायम दायम है। एक जमात जिसने लोगों को डेवलपमेंट और बहुत सारे ख्वाब दिखाकर यहाँ पर इलेक्शन जीता, वो जमात आज भी वही राजनीति कर रही है, वही सियासत कर रही है जो इलेक्शन के दौरान वो कर रही थी। वही हिंदू और मुसलमानों के नाम पर सियासत, वही मंदिर और मस्जिद के नाम पर सियासत, और जिस चीज़ के लिए उनको मैंडेट मिला है वो मैंडेट जो है वो उस मैंडेट के साथ जो वो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जमात जिनको सबसे ज़्यादा वोट जो है खिता चिनाब से और किश्तवाड़ से मिला, वो भी हुकूमत में आने के बावजूद और हुकूमत में 50 MLA होने के बावजूद भी इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे उनके हाथ में कुछ नहीं है। इस सब के बीच में लोगों में एक बहुत ज़्यादा मायूसी है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नाउमीदी है, और इसी नाउमीदी और मायूसी के चलते लोग फिर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ये एक वेलकम स्टेप है और हम उम्मीद करते हैं कि हम से जितना भी हो पाए हम लोगों के लिए और इलाके के लिए जो है काम कर पाए। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।